سب سے پہلے تو اب ظاہر ہے کہ خان صاحب کا معاملہ ہے، اس حوالے سے عطا تارڑ صاحب کا ان کی جو پوسٹ تھی ایکس پر وہ بھی ہم نے دیکھی اور یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی۔ سب سے پہلے تو جو عدالتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب بھی حکومت سے بات ہوئی، پی ٹی آئی سے جب بات ہوئی تو ان کو حکومت نے یہی مشورہ دیا کہ اگر آپ کو ریلیف چاہیے تو عدالت چلے جائیں، عدالت ہی آپ کو ریلیف دے گی۔ اور جب عدالت نے فیصلہ دیا تو پھر آپ لوگوں نے اس کو چیلنج کیا، ریویو پٹیشن میں آپ لوگ چلے گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا یہ واقعی حکومت کے لیے ایک سرپرائز تھا، اس کی توقع نہیں تھی حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نادر گورامانی صاحب۔ دیکھیں، ہمارے لیے سرپرائز کوئی نہیں تھا، اور اگر سرپرائز ہوتا تو ہم اس کو اپوز کرتے۔ حکومت نے خان صاحب کی ملاقات کو اپوز نہیں کیا بیکاز وی وانٹڈ کہ ان کی ملاقات ہو جائے۔ حکومت نے ان کے علاج کو اپوز نہیں کیا، اس کی مخالفت نہیں کی، بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان کے کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں تو ان کو میڈیکل فیسلٹی ملنی چاہیے۔ اپوز جس کو آپ کہتے ہیں، انفیکٹ وہ مزید تشریح تھی کہ قانون کہتا ہے، لا آف دا لینڈ کہتا ہے کہ کوئی قیدی جب جیل سے نکلتا ہے علاج کے لیے تو اس کو ٹریجری ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے، سرکاری اسپتال میں لے جایا جاتا ہے۔ پرائیویٹ ہسپتال کا کوئی جو ہے تو اس کے کوئی کانسیپٹ ہے نہیں۔ وہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ کسی سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کا علاج ممکن نہ ہو، یا اس سے بہتر سہولت کہیں اور موجود ہو، تو وہاں کے ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے، وہ پھر سفارش کرتا ہے حکومت کو یا لانے والوں کو، جو بھی ہیں، انتظامیہ کہیں حکومت کہیں، تو ان کو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ فلاں ہاسپٹل میں شفٹ کریں، وہاں پر ان کی بیسٹ میڈیکل فیسلٹی اور فیکلٹیز جو ہیں تو وہ موجود ہے۔ ہم نے صرف عدالت سے اس کی تشریح مانگی تھی کہ پھر یہ رول جو ہے، یہ جو آپ کا فیصلہ ہے، یہ پھر لاگو ہوگا پاکستان میں جتنی پریزن پاپولیشن ہے، جتنے قیدی ہیں ان سب پر، تو سب کو پھر یہ چیز دینا ممکن نہیں رہے گا۔ اور اس بات پر اپیل میں جانا یا عدالت کے نوٹس میں لانا، یہ حکومت پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ایک بار ہوتا ہے حکومت کے کاندھوں پر۔ اگر وہ نہ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برت رہے ہیں۔ یہ اگر میں آپ کو ماضی میں میاں نواز شریف کا کیس بتاؤں تو پہلے ان کو بھی شفٹ کیا گیا تھا سروسز ہاسپٹل لاہور میں۔ سروسز ہاسپٹل لاہور کے ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ بنا اور انہوں نے پھر کہا، انہوں نے سفارش کی کہ عمران خان صاحب کو جب تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے پھر اس کو مزید کلیریفائی اور ویریفائی کرنے کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل کا بورڈ بنایا۔ پھر انہوں نے اس پر اپنا فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا، ان کا بھی وہی مشورہ آیا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے اپنے ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل میں، بیکاز ان کے ماضی میں ماسٹر سرجریز ہو چکی ہیں دل کی، اور ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ اس میں یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ حکومت نے مخالفت کی یا ہم انٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی صحت۔ لیکن اختیار ولی خان صاحب، جس میاں صاحب کی صحت یا رپورٹ کا سر آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اس وقت جو حکومت تھی، اب وہ حکومت تو سر کھل کے اس رپورٹ کو مسترد بھی کرتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں، فیصل واڈا صاحب کو آپ سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ خود بنائی گئی تھی، میاں صاحب کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ نہیں گرے تھے، وہ تو ایسی کوئی اب بات نہیں کرتے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے یہ سارا ایک ماحول پیدا کیا گیا تھا۔ یہ وہ حکومت کہہ رہی ہے جس حکومت نے میاں صاحب کو خود پاکستان سے لندن بھیجا۔ یہ میرے خیال میں فیصل واودہ کا انتہائی بچگانہ، بزدلانہ اور کوئی، میں کہتا ہوں، مردانہ بیان نہیں لگتا۔ یہ مردانہ بیان نہیں ہے۔ وہ اس وقت حکومت میں تھے، اگر ان کو پتا تھا کہ اس طرح ہے تو انہوں نے چھپایا کیوں؟ تو میرے خیال میں اس طرح کے لغویات بولنے سے بہتر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی سرجری کر دے نا، تو پھر آپ اس طرح بیانات دے سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسے بیانات ان کو نہیں دینے چاہیے۔ اور اگر انہوں نے آج یہ بات کرنی تھی، آج ہمیں پتہ ہے ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ وزیر بننا چاہتے تھے، وفاقی وزیر، اور شہباز شریف نے ان کو وزیر نہیں بنایا، اس لیے ان کا تھوڑا سا
मेंटल स्टेट जो है तो वो खराब हो चुका है, उनको लू शू भी लग गई थी। मैंने उनको पहले भी बोला था कि कोई फालसे वालसे का जूस पिया करें, उनको गर्मी लगी हुई है, ऑल फोल बोलते रहते हैं। तो मियां नवाज शरीफ की सेहत पर अगर बात हो तो फिर ये बताइए कि फिर शौकत खानम अस्पताल का जो बोर्ड था वो भी बेवकूफ था, फिर इमरान खान भी बेवकूफ था, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो उस वक्त हेल्थ की मिनिस्टर थी वो भी बेवकूफ थी, ये शीरीन मजारी भी बेवकूफ थी, पूरी हुकूमत बेवकूफ थी। क्या वो उस वक्त गूफ्स की हुकूमत बैठी हुई थी उस वक्त? तो इस तरह की मेरे ख्याल में लघवियात ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। और ये वैसे ही चीजों को लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस तरह की लघवियात और बकवासियात जो है वो किए जाते हैं, जिसको मेरे ख्याल में एंटरटेन नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, लेकिन साथ ही अब जो तारड़ साहब के जैसे बयान का आपने जिक्र किया, अब अडयाला जेल के बाहर खान साहब की बहनें हों या रहनुमा जाएं तो हुकूमत तनकीद भी करती है कि अब पीटीआई के साथ लोग निकलते ही नहीं हैं। लेकिन कल अता तारड़ साहब ने ये कहा कि जी वहाँ पर लोग जमा हो गए थे, कारकुनान जमा हो गए थे, इस वजह से खान साहब को शिफा के बजाय पिम्स अस्पताल लाया गया। और वहीं पर अगर हम बात करें तो डॉक्टर फैसल साहब जो हैं उनको तो शिफा पहुँचा दिया गया। एक तो इसमें सर दो चीज़ें, एक आप अभी भी समझते हैं कि पीटीआई के साथ बड़ी तादाद में कारकुनान थे और कल वो वाकई सड़कों पर थे, और दूसरा अगर डॉक्टर फैसल साहब पहुंच सकते हैं शिफा तो खान साहब सर क्यों नहीं पहुंच सकते? मुझे ये बताइए, आप क्या समझते हैं जो वहां पर लोग थे वो पीटीआई के लोग थे या उनके कारकुनान थे? आई डोंट थिंक सो। शिफा अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, उसमें हजारों कमरे हैं और उसमें हजारों मरीज बेक वक्त जो है वहां पर इलाज के लिए मौजूद होते हैं। मैं खुद कल गया था अपने घर के एक पेशेंट को लेकर, तो हमें वहां से गुजरते हुए और वापस आते हुए भी एक वक्त लगता है, लोगों से सलाम कलाम और मिलते हुए। वहां पर 24 घंटे एक रश रहता है। सो इसको ये और तमाशा जो है वो तो आपको पता है बन ही जाता है थोड़ी देर के लिए। नहीं तो सर, अगर वो नहीं, ये तो तारड़ साहब कह रहे हैं ना, अख्तर अली खान साहब, अगर ये पीटीआई के कारकुनान नहीं थे तो आपके नजदीक कौन थे? ये आम पब्लिक थी जो उस वक्त उन हॉस्पिटल में जो लोग मौजूद थे वो थे, और चंद अगर कोई करीबी कारकुन आ भी जाए अपना झंडा वंडा उठा ले तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सारे कारकुनान उनके थे। लेकिन उसमें ये खदशा जरूर पैदा हो जाता है हाई प्रोफाइल के जो कैदी होते हैं कि खुदा न ख्वास्ता इस मौजूदा मजमे में कोई उन पे कोई अगर वजीराबाद जैसा वाकया हो जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कोई जिम्मेदारी ले सकता है? तो मेरे ख्याल में अब तहरीक क्या कोई के ऐसी लिए रिपोर्ट्स थी सर? नहीं, रिपोर्ट्स नहीं थी, लेकिन हमने तो अवॉइड करना होता है ना कि कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये जो इतनी फूं फा बन जाती है, ये पुलिस आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे होती है, ये क्यों होती है? इसीलिए होती है कि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए और सिक्योरिटी मेजर्स को मुमकिन बनाया जा सके। हाँ, जहां तक आपने बात की तहरीक की, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तहरीक चलाने के लिए जिन कारकुनों की और जिन लोगों की जरूरत होती है, ये वो मजमा नहीं था, ये तहरीक वाले नहीं थे, ये तमाशीबीन जरूर थे, और इसमें सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होने का अंदेशा था। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं आपकी बात के मुताबिक कि खान साहब को शिफा के बजाय अगर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उसकी वजह कारकुनान नहीं, रास्तों की बंदिश नहीं, बल्कि सिक्योरिटी का मामला था। दोनों कह लेना, अगर रास्ते बंद हैं या लोग खड़े हैं या वहां से मरीजों के जो अटेंडेंट्स हैं वो निकल आए हैं और वहां से आपको गुजरना मुश्किल हो रहा है, तो मींस के सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन रही है। दैट्स व्हाई यू आर शिफ्टिंग द पेशेंट टू पिम्स इंस्टेड ऑफ शिफा। तो यही बात हो सकती है, और क्या हो सकती है? अच्छा सर, अब आपने देखा कि रात की मुलाकातें या कल की इस माहौल के बाद आज उज़्मा साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा है कि खान साहब के मुताबिक उनको टॉर्चर किया जा रहा है। आप क्या कमेंट करेंगे सर इस पे? कैसे टॉर्चर किया जा रहा है? मतलब कोई उन्होंने तफसील बताई है? सर, कैद तन्हाई में मेंटली टॉर्चर या किसी से बात नहीं करने दी जा रही? मेरे ख्याल में जिस चीज को वो टॉर्चर कह रही है मैं उसको टॉर्चर नहीं समझता। अगर आपको मुशक्ति भी मिले हुए हैं, वो आपके पैर भी दबाते हैं,
اور آپ کے کپڑے بھی دھوتے ہیں، استری بھی کرتے ہیں، اگر آپ کو ٹی وی بھی ملا ہے، آپ کو گھر کا کھانا بھی ملتا ہے، آپ کی بیگم سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، آپ اپنے بیرک سے باہر بھی آ جاتے ہیں، اندر بھی چلے جاتے ہیں، یو کین ڈو یور ایکسرسائز. یہ جتنا ڈراماٹائز کیا گیا تھا، آپ اس ساری کہانی میں تو مجھے جو بات لگی وہ یہ تھی، جو یہ کہتے تھے کہ ان کا بی پی بڑا ہائی ہے. ڈاکٹر عثمان نے تو یہ بھی کہا کہ ان کا بی پی 120/8 ہی تھا، جو میرا ہے، اور میرے خیال میں آپ کا بھی اتنا ہی ہوگا اگر اچھا. نارمل ہے تو مینس کے وہ باتیں ساری لغویات تھی. وہ اتنے بیمار ہو گئے ہیں، کوئی باہر سے بیان دیتا ہے کہ وہ لاغر ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، ان کی 70% بینائی چلی گئی ہے، وہ کسی کو پہچان نہیں سکتے ہیں، وہ انزائٹی میں چلے. ڈاکٹر عثمان نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. تو میرے خیال میں یہ جو جھوٹ پھیلانے کی مشین اور یہ کارخانے ہیں، یہ اگر بند ہو جائیں تو بہتر ہے. ابھی تک تو اس سے پہلے یہ لوگ بھی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کو جیل میں زہر دیا گیا ہے. وہ بھی بکواس، وہ بھی غلط. اور اس کے بعد ابھی آپ نے سنا ہوگا، ایک ان کے یوٹیوبر ہیں، وہ جو ٹب شب میں گزر کے کھڑے ہو کے وہ بیان وغیرہ دیتے ہیں، کبھی کموڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ٹب میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کا خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا. تو ان کو تو ذرا اطلاع دے دینا کہ وہ زندہ ہیں. تو یہ سر لیکن باتیں آخر میں ٹھیک نہیں. مختصراً یہ بتائیے گا کہ چلیں یہ پی ٹی آئی کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن جو آپ کی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو کا اگر بیان آپ کی نظر سے گزرا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جائز جو تحفظات تھے نون لیگ نے وہ بھی دور نہیں کیے، اور اگر یہ دور نہیں ہوتے تو شاید پھر پیپلز پارٹی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے. ان کی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. آپ کو یہ ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب واقعی نون لیگ کے ساتھ تعاون نہ کریں یا اتحاد سے الگ ہوں؟ بلاول صاحب کے بہت سارے جو خدشات تھے، اعتراضات تھے، گلے تھے، وہ دور ہو چکے ہیں. بس صرف بات یہ ہے کہ کشمیر کے الیکشن پر ان کو اپنے دوستوں نے اور اپنی پارٹی نے کچھ غلط بریفنگ دے دی تھی کہ بس یہ بلاول صاحب آپ گئے نہیں ہیں اور کلین سویپ ہوا نہیں ہے، اور اس طرح تھا نہیں. تو میرے خیال میں وہ چیزیں ان کی کلیئر ہو گئی ہیں. کل ان کا مصافحہ بھی ہوا ہے، ملاقات آمنے سامنا بھی ہوا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اور چیزیں جو ہے تو آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم کے بیچ میں بھی ڈسکس ہو چکی ہے. تو اب وہ سچویشن نہیں ہے، بلاول صاحب کہیں نہیں جائیں گے. ورنہ نہیں ان ہے. کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اگر بائیں بازو کے لوگ جو ہیں وہ دائیں جا سکتے ہیں تو دائیں بازو کے لوگ دائیں سائڈ پر بڑی جلدی آ سکتے ہیں. سو چیزیں جو ہے وہ چینج ہونے میں اچھا زیادہ دیر بھی نہیں لگتی. اور جو ٹک ٹاک ان کے کان میں سنائی دے رہی تھی، شاید وہ ان کے اپنے لیے ہو، اور وہ جو الٹی گنتی تھی وہ بھی شاید ان کے اپنے لیے ہو. سر ان کے لیے کیا الٹی گنتی ہو سکتی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم کیبنٹ میں ہیں نہیں، ہم تو صرف حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ مزید اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. وہ ان کو بھی پتا ہے، اچھا مجھے بھی پتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے، اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی پتا ہے. چلیں اختیار صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا.